بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سا زکام بھی رب کی طرف سے ایک پیغام ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو نرم انداز میں متنبع کرتا ہے۔ کبھی کبھی زکام محض بیماری نہیں بلکہ گناہوں کا اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نازل فرماتا ہے تاکہ وہ یاد الہی میں لوٹ آئے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2887۔ گناہ صرف روح کو نہیں بلکہ جسم کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ یہ تکلیف رب کی تنبیہ ہے تاکہ ہم رک جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں بیماری اور کمزوری ڈال دیتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1325۔ ظلم، جھوٹ اور وعدہ خلافی کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے اور جسم پر بھی۔ یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ اپنی عمل درست کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر زکام مسلط فرماتا ہے جو ناپاک رہنے کو معمول بنائے اور وضو کی اہمیت کو نظر انداز کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3211۔ یعنی زکام صرف موسمی نہیں بلکہ طہارت کو کوتاہی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور غفلت بیماری کا سبب۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی قوم کی حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالات نہ بدلے۔ سورۃ الرعد آیات نمبر 11۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک اور بیماری سے آزمائیں گے تاکہ صبر کرنے والے ظاہر ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 155۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے پیچھے روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ دوستو، زکام یا چھوٹی بیماریوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ رب کی طرف سے اشارے ہیں۔ پاکیزگی، وضو اور استغفار کو اپنا معمول بناؤ تاکہ جسم اور روح دونوں سلامت رہے۔ آج سے عہد کرے، ہر نماز سے پہلے مکمل وضو کرے، دل سے استغفار پڑھے اور بیماری کو رب کی یاد میں قربت کا ذریعہ بنائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا ہو تو اسے آگے بڑھائے، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کا ایمان بیدار ہو جائے۔